اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا يضركم۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا، افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، چپ ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اپنے وقت پر انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کے دلالت اور صفات کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ بھی ایمان لاجواب ہو گئے، تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر اور شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کو دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا لاوا تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے سے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامتی بن جا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دشمنوں کے سازش سے بچا لیا، اور جو لوگ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں وہ دلیل کے میدان میں ہار جانے کے بعد ہمیشہ ظلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بت شکنی کے واقعے کے بعد جب قوم کے لیڈروں نے محسوس کیا کہ وہ ابراہیم کے مقابلے میں بے دلیل ہو چکے ہیں، تو اب انہوں نے آپ کے اوپر سختیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ طاقت کے گھمنڈ میں آ کر ایک روز آپ کو آگ کے لاوے میں ڈال دیا۔ مگر خدا کا پیغمبر دنیا میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا معاملہ خدا کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے دائی جو ہوتا ہے اگر حقیقی دائی ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ یاد رکھنا، آج بھی اللہ تعالیٰ کی وہی مدد آئے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مدد آئی، لیکن کب؟ جب ہمارے اندر صفات ہوں۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی
لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اے میرے پروردگار، حقیقی تعریف آپ ہی کے لیے ہے، ایسی تعریف جو آپ کی ذات کی بزرگی اور آپ کے عظیم سلطنت کے لائق ہو۔ فضیلت اس جملے کی یہ ہے، جب کوئی شخص یہ دعا یا یہ تعریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پڑھنے والے کو اجر دے گا۔ مسند احمد ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، اور میری کتاب مومن کا ہتھیار میں بھی موجود ہے، صبح شام کے اذکار میں وہاں دیکھ لی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھرپور مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔